ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، مگر وہ کہتی تھی ہماری بازوؤں کی قوت اور ہمارے قلعے ہماری پہچان ہیں، ہم ہی اس زمین کے مالک ہیں۔ مگر جب اللہ کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم پیدا ہوئی تھی۔ ان کے شہر کا نام ارم تھا، جسے قرآن مجید میں ارم ذات العماد سے پکارا جاتا ہے۔ ان کے محلات بہت اونچے تھے، ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے اور ان کا قد بادلوں کو چھوتا تھا۔ ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم اس دنیا کے مالک ہیں اور ہم ہی ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے زمین گونجتی تھی، رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور دور تک چمکتی تھی، گویا زمین پر ان کا شہر تاج کی طرح تھا۔ وہ اپنی محفلوں اور مجلسوں میں ایک ہی بات کیا کرتے تھے، ہم جیسے لوگ اس دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوں گے، یہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر ایسی طاقت دکھاتے کہ ان کے بزرگ فخری انداز میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے، ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر تکبرانہ انداز میں یہ کہتے، ہوا ہمارے جسموں کی پیروی کرتی ہے اور نعمتیں ہماری غلام ہیں۔ بزرگ اپنی مجلسوں میں یہ کہتے، ہمارے باپ دادا ہواؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ وہ لوگ دور سے ہوا کو آتا دیکھ کر کہتے، یہ ہوائیں ہم پر رحمت ہیں اور یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہوگی۔ قوم عاد کے لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی بناوٹ عام انسان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے تھے کہ ایک اونٹ اور اس پر سوار سیدھا اندر جا سکتے تھے، اور ان کے برتن پتھر سے بنے ہوئے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک ہی برتن کے اندر پورے خاندان کا کھانا پک جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ان کا تکبر بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قوم نے کہا، اے ہود، تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جن دلوں کے اندر غرور بھر چکے تھے، وہاں نصیحت پتھروں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام روز جا کر ان کو دعوت دیتے، لیکن قوم کہتی، اے ہود، اگر تیری بات میں سچائی ہوتی تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ کبھی بچے بھی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی لوگ انہیں دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ہود علیہ السلام ان کی بہت بڑی مجلس کے اندر گئے جہاں سرداران بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا انکار مت کرو ورنہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پاؤ گے۔ لیکن قوم نے کہا، اے ہود، تو اپنے جھوٹے وعدے بند کر، اگر عذاب آئے گا تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک دیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے رات کے وقت ایک بہت بڑی گونج انہیں سنائی دی۔ پھر وہ کہنے لگے، یہ تو پہاڑی کی آواز ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ اللہ کا قہر ہے۔ پھر دوسری رات تھوڑی سی زمین ہلی، لیکن جانوروں کو نقصان پہنچا اور انسان بچ گئے۔ پھر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، دیکھو، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے، ہم ہی زمین کے اصل مالک ہیں۔ لیکن پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ 3 سال تک قحط پڑ گیا، بارش کی ایک بوند بھی نہ پڑی، زمین خشک ہو گئی،
باغات خشک ہو گئے، قوم پریشان ہو گئی۔ 1 سال کے بعد انہوں نے کہا یہ معمولی آزمائش ہے، ہم بہت زیادہ طاقتور قوم ہیں۔ پھر دوسرے سال جب ان کی زبانیں خشک ہو گئی، جانور کمزور اور لاغر ہو گئے، خالی مٹکے دیواروں سے ٹکرانے لگے، پھر تیسرے سال وہی غرور، وہی تکبر خاک میں مل گیا جو آسمان سے ٹکراتا تھا۔ ہم نے مذاق سمجھا تھا، اب دل کانپ رہے ہیں، یہ سب ختم کر دیا جائے۔ پھر جب حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر 3 قسم کے بادل، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ رنگ کے آ رہے ہیں۔ فرشتے نے پکارا، کون سا بادل تم پر برسے؟ سرداروں نے کہا، کالا بادل، اس میں پانی بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اس بادل میں رحمت نہیں، عذاب چھپا ہے۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، لوگ ناچنے اور خوش ہونے لگے، لیکن وہ رحمت نہیں، عذاب تھا۔ آسمان سے پہلے جھونکے میں پتھر برسنے لگے، دوسرے جھونکے میں درخت زمین سے نکل کر اڑنے لگے، ان کے باغات بھی ملیا میٹ ہونے لگے اور ان کے جانور بھی مرنے لگے۔ پھر ہوا کا جب تیسرا جھونکا آیا تو انسان اڑ اڑ کر زمین کے اوپر گرنے لگے، ان کی طاقت اور غرور اور تکبر سب زمین میں دھسنے لگا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ عذاب جاری رہا، آسمان گرجتا رہا، زمین کانپتی رہی، ان کے محلات اور ان کی شان سب مٹی میں مل گئی۔ جب عذاب رکا تو سناٹا تھا، شہر کے شہر تباہ ہو گئے تھے، گھر مٹی کا ڈھیر بن گئے تھے، صرف چند لوگ بچ گئے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ دی گئی تھی۔